صادق کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ بولو مرحبا یا مصطفیٰ مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو وہ شب پردے سے باہر آنے والا مبارک ہو وہ شب پردے سے باہر آنے والا ہے گدائی کو سامانا جس کے در پر آنے والا جگہ محتاج پرور آنے والا ہے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ بولو مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ ماشاءاللہ جزاک اللہ محمد آصف عطاری صاحب جو کہ اپنی خوبصورت آواز میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ عقیدت پیش فرما رہے تھے. میری آپ تمام حضرات سے ایک اور گزارش ہے دوبارہ سے کہ بعض وہ ساتھی جو بلند آواز سے باتیں کر رہے ہیں کہ مسجد کے ادب کا خیال رکھیں مسجد کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھیں یہ بار بار میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. یہ انتہائی پر نور اور پرکیف محفل ہے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد مبارک کی محفل ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے کوئی ایسی غلطی واقع ہو جائے کہ جس سے یہ پورا کا پورا سفر رائگاں ہو جائے. ہماری محفل کے اندر ان قریب ہی مبلغ اسلام مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا سید شاہ عبداللہ قادری صاحب بھی تشریف لانے والے ہیں اور وہ اپنا خطاب فرمائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. اس سے پہلے ہی ہم نے بہت دور سے صوبہ خیبر پختونخوا یعنی ڈیرہ اسماعیل خان سے اپنے خصوصی مہمان جنہیں ہم نے دعوت دی ہے اور بلایا ہے ڈاکٹر پروفیسر نجم الحسن نجم صاحب. آپ الحمدللہ اس وقت گومل یونیورسٹی سے بھی منسلک ہیں اور ڈیرہ اسماعیل خان ریڈیو پاکستان کے سینئر پروڈیوسر ہیں اور آستانہ عالیہ کمبوش شریف کے سجادہ نشین ہیں. اور جیسی محفل ہے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ آپ کے بیان سے پہلے آپ کا مضمون بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کتنا اہم ترین مضمون ہے اور کیسا پیارا اور کیسا خوبصورت مضمون ہے کہ آپ علیہ السلام کے میلاد مبارک کی محفل سجا کر بیٹھے ہیں. تو آج ہم نے قبلہ پروفیسر صاحب کو گفتگو کرنے کے لیے جو عرض پیش کی ہے وہ بھی یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے متعلق بیان فرمائیں گے. تو آپ نے انتہائی ادب کے ساتھ انتہائی احترام کے ساتھ خشوع اور خضوع کے ساتھ آپ کے بیان کو سماعت فرمانا ہے. میرے نبی 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 سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے آقا مولا نبی مولا نبی آقا مولا نبی مولا نبی میرے نبی کی شان سنو نبی
حبیب پیارا نظر اٹھائے وہ مولا قبلہ بدل دے کہیں یہ چاہت کہیں وہ کہنا اے موسیٰ نہ سنبھل کے اے موسیٰ نہ سنبھل کے خدا ان پہ مہربان سنو خدا ان پہ مہربان سنو نبی ہم بزم غوثیہ کی جانب سے جامع مسجد غوثیہ کی انتظامیہ کی جانب سے اور تمام اہلیان لیاری کی جانب سے مبلغ اسلام پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا سید شاہ عبدالحق قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب میں بلا تاخیر قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا سید عبدالحق شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے ملفوظات سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے۔ ایک زوردار نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر درود پاک پڑھ لینے کے بعد واجب التعظیم لائق ست تکریم علماء اہل سنت مہمانان گرامی حاضرین مجلس دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے۔ میں نے خطبہ شریف کے بعد یہ لاؤڈ والے بھائی سے کہوں گا ای کو آپ بالکل کم کر دیں، آواز بالکل سادی کر دیں تاکہ لوگ اطمینان سے سن تو سکیں۔ خطبہ شریف کے بعد میں نے قرآن مجید و فرقان حمید کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت مقدسہ تلاوت کی ہے۔ مرادی معنی اس آیت مقدسہ کا یہ ہے، فرمایا گیا قل، اللہ رب العزت اپنے محبوب سے فرما رہا ہے اے محبوب آپ لوگوں سے کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اے لوگوں اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، محبوب ان سے کہہ دے کہ یہ تجھ سے محبت کرے، یہ تجھ سے پیار کرے، یہ تیری اتباع کرے، تیری فرما برداری کرے۔ اب ہوگا کیا؟ فرمایا اے محبوب جب لوگ تجھ سے محبت کرنے لگ جائیں گے، جب لوگ تیری اتباع کرنے لگ جائیں گے، یحببکم اللہ، حبیب اللہ بھی ان سے محبت فرمائے گا۔ اب کسی کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ محبت رسول جب کریں گے تو ملے گا کیا؟ فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اس دنیا میں محبت پر بے شمار لوگوں نے کتابیں لکھی، مسلم رائٹرز بھی ہیں اور غیر مسلم بھی ہیں۔ محبت پر کتابیں لکھنے والے لوگ لکھتے ہیں کہ کوئی بھی انسان جب دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے تو ایسے ہی نہیں کرتا، یا کسی بھی دوسرے انسان سے محبت ہوتی ہے تو بلا وجہ نہیں ہوتی۔ لکھتے ہیں کہ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ لکھتے ہیں محبت کی حسن ہے، خوبصورتی ہے۔
بالکل سمجھیے گا گفتگو، یہ چلانے چیخنے سے کچھ نہیں ملے گا. جس لیے آئے ہو اللہ رسول کو راضی کرنے آئے ہو نا، بس اس کو سمجھ جائیے گا تو ہم سب کا آنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا. بلا وجہ چیخنا چلانا بھاگم دوڑی کچھ نہیں ملے گا اس سے. مسجد کا ایک اپنا تقدس ہوتا ہے، اس کو برقرار رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. لکھتے ہیں کہ محبت کی پہلی وجہ ہے حسن. کوئی شخص بہت زیادہ خوبصورت ہے، بہت زیادہ حسین و جمیل ہے، بہت زیادہ وجیع و شکیل ہے، بہت زیادہ جاذب نظر ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. پھر لکھا کہ محبت کی دوسری وجہ ہے سیرت. کوئی شخص حسین و جمیل تو نہیں ہے، لیکن اس کی سیرت اتنی اعلیٰ ہے کہ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. بظاہر چھوٹا سا لفظ ہے سیرت، لیکن اپنے دامن میں بہت سارے معنی لیے ہوئے ہیں. اس میں اخلاق بھی آ گیا، کردار بھی آ گیا، کریکٹر بھی آ گیا، بندے کا انداز گفتگو بھی آ گیا، چلک پھرک بھی آ گئی. یہ سب اس میں داخل ہے کہ بندے کی لینگویج کیا ہے. دوسری وجہ سیرت ہے کہ کوئی شخص حسین و جمیل تو نہیں ہے، لیکن اس کی سیرت اتنی اعلیٰ ہے کہ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. پھر لکھا کہ محبت کی تیسری وجہ ہے احسان. کوئی شخص حسین و جمیل تو نہیں ہے، خوبصورت نہیں ہے، لیکن اس نے آپ پر ایک ایسا احسان کر دیا. مثلا کسی کی والدہ اسپتال میں ایڈمٹ ہے اور اسے خون کی ضرورت ہے. اب ایک ایسا شخص خون دیتا ہے کہ جو نہ تو خوبصورت ہے، نہ اس کی سیرت اعلیٰ ہے، لیکن اس نے اپنا خون دے کر کے اس بندے کی ماں کو بچا لیا. ایمان سے بتاؤ کہ وہ بندہ پھر اس سے محبت کرے گا یا نہیں؟ محبت کی تیسری وجہ احسان ہے. اور پھر لکھتے ہیں کہ محبت کی چوتھی اور آخری وجہ ہے قربت. دو دوست ہیں، دونوں میں آپس میں محبت ہے، قربت کی وجہ سے ہے. کتنی مائیں خوبصورت ہیں لیکن اولاد خوبصورت نہیں ہے، دونوں میں محبت ہے، قربت کی وجہ سے ہے. کتنی اولادیں خوبصورت ہیں لیکن مائیں خوبصورت نہیں ہیں، دونوں میں محبت ہے، قربت کی وجہ سے ہے. تو ذہن میں رکھو کہ کسی بھی انسان سے محبت چار وجوہات کی بنیاد پہ ہوتی ہے: حسن کی وجہ سے، سیرت کی وجہ سے، احسان کی وجہ سے، قربت کی وجہ سے. سمجھ گئے؟ اچھا، اب اگر کوئی ہم سے یہ پوچھے کہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور سے محبت کرو، حضور سے محبت کرو، تو کیا ان چار وجوہات میں سے کوئی ایک وجہ تمہارے نبی میں تھی کہ جس کی وجہ سے ہم تمہارے نبی سے محبت کریں؟ تو اسے مسکرا کے کہنا ان چار وجوہات میں سے کوئی ایک وجہ تو کیا؟ الحمدللہ یہ چاروں کی چاروں وجوہات اللہ نے آمنہ کے لال پیارے مصطفیٰ میں رکھی ہے. تھی نہیں، موجود ہیں، کیونکہ ہمارے حضور حیات ہیں. اب ایک ایک وجہ کو ہم اٹھاتے ہیں اور احادیث کی کتابیں کھولتے ہیں واقعات کی. اگر محبت حسن کی وجہ سے ہوتی ہے، حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 14ویں کی چاندنی رات تھی، چاند فلک پر یعنی آسمان پر اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا. فرماتے ہیں گویا کہ میں نے سوچا چلو باہر گھوم کے آتا. فرماتے میں گھومتے گھومتے ٹہلتے ٹہلتے حضور کے کاشان اقدس میں داخل ہو گیا، گھر میں داخل ہو گیا. میں نے کیا دیکھا کہ حضور کریم علیہ السلام سرخ رنگ کا دھاری دار لباس زیب تن فرمائے بستر پر محو استراحت ہیں، بستر پہ سو رہے ہیں. جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں جب میں نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ 14ویں کا چاند چہرے مصطفیٰ کے بالکل اوپر چمک رہا تھا. فرماتے اب میں نے دل میں یہ تہیہ کر لیا کہ آج تو میں فیصلہ کر کے اٹھوں گا کہ خوبصورت کون ہے.
فرماتے میں حضور کے بالکل چہرے ناز کے سامنے بیٹھ گیا، کبھی میں حضور کے چہرے کی چمک کو دیکھتا، کبھی میں چاند کی چمک کو دیکھتا، کبھی میں چاند سے نتھرتی ہوئی کرنوں کو دیکھتا، کبھی میں چہرے مصطفیٰ سے بڑھتی ہوئی کرنوں کو دیکھتا۔ فرماتے کبھی میں آسمان کے چاند کو دیکھتا تو کبھی میں آمنہ کے چاند کو دیکھتا۔ وقت کا دھارا بڑی تیزی سے بہتا رہا، آخر میں اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ چاند کی میرے آقا کے چہرے کے آگے کوئی بھی حیثیت نہیں ہے۔ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند کے چہرے پر داغ ہے، مصطفیٰ کا چہرہ صاف ہے۔ اگر محبت حسن کی وجہ سے ہوتی ہے، حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا دعوے نبوت کی تصدیق کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے عصے کو پتھر پر مارتے، پانی کے چشمے نکل جاتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ داؤد علیہ السلام چلتے تو پہاڑ داؤد علیہ السلام کے ساتھ ساتھ چلا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا دعوے نبوت کی تصدیق کے لیے، لیکن اگر بالفرض ہمارے پیارے آقا کو کوئی بھی معجزہ نہیں دیا جاتا، فرماتے تب بھی میرے آقا کا صرف چہرہ ہی کافی تھا دعوے نبوت کی تصدیق کے لیے۔ محبت اگر حسن کی وجہ سے ہوتی ہے، ہم مسلمانوں کی عظیم ماں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ زنان مصر کی عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا تو لیمو کاٹنے کے بعد اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا تھا، لیکن پتہ نہیں چلا۔ فرماتی ہیں وہی مصر کی عورتیں اگر میرے آقا کو دیکھ لیتی، میرے مرکز محبت کو دیکھ لیتی، آمنہ کے لال پیارے مصطفیٰ کو دیکھ لیتی، اللہ کے پیارے حبیب کو دیکھ لیتی، آپ فرماتی ہیں انگلیوں کو نہیں کاٹتی بلکہ چہرہ مصطفیٰ دیکھنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے اپنے دلوں کو نکال کر کے باہر رکھ دیتی۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے۔ فرماتے وہ تو یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا، اس کے بعد اپنی انگلیوں کو کاٹا۔ یا رسول اللہ آپ کو دیکھا نہیں ہے، آپ کا نام ہی اتنا خوبصورت ہے کہ آپ کے نام پہ عورتیں نہیں مردان عرب اپنی گردنیں کٹانے کے لیے تیار ہیں، اور وہ انگلیاں تو بے خیالی میں کٹی تھی۔ یہاں حال یہ ہے کہ جان موچ کر مردان عرب آپ کے نام پہ اپنی گردنیں کٹانے کے لیے تیار ہے۔ تو محبت اگر حسن کی وجہ سے ہوتی ہے تو یاد رکھو مسلمانوں، اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت کی حقدار پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات ہے۔ پھر میں نے کہا کہ محبت کی دوسری وجہ سیرت ہے، آؤ اسے بھی دیکھتے ہیں۔ دیکھو جب ہمارے ملک میں الیکشن ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ بالفرض اگر اس علاقے میں الیکشن ہے اور جب ان کی کارنر میٹنگ ہوتی ہیں تو ایک امیدوار دوسرے امیدوار پر الزام لگاتا ہے جلسوں میں اپنے، اے لوگوں تم کس کو ووٹ دینے لگے ہو؟ اس کا بچپن تو ایسا گزرا، اس کی جوانی تو ایسی ہی گزری، اس کا باپ تو شراب کا کام کرتا تھا، اس کی ماں، اس کی بہنیں، اس کی بیوی تو یہ کام کرتے ہیں۔ الزام لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ لیکن ذرا دھیان دو، حضور علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا، جتنے حضور کے دشمن ہیں یہ حضور کو قتل کرنے کے لیے تو تیار ہیں، لیکن حضور کے دامن پہ انگلی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ جانتے ہیں اگر ہم نے حضور کے پاک دامن پر عیب لگایا تو یہ مکے والے تو ہم ہی پر ہنسیں گے اور کہیں گے لو پہلے تو حضور کو صادق اور امین کہتے تھے، اب جب حضور نے دعوے نبوت کیا ہے تو کہتے ہیں جھوٹے ہیں، اس میں تو الزام لگے گا تو ہم پر لگے گا۔ محبت کی تیسری وجہ احسان ہے، ٹھیک ہے؟
رمضان شریف کا مہینہ ہے، ایک نوجوان حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، گویا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ فرمایا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ روزے کی حالت میں بیوی سے قربت کر بیٹھا، ہم بستری کر بیٹھا، کیا کروں؟ حضور نے فرمایا ایسا کرو کہ غلام آزاد کر دو۔ یا رسول اللہ میرے پاس میری جان کے سوا دوسری کوئی جان نہیں ہے، یعنی غلام وغیرہ نہیں ہے، میں آزاد نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ فرمایا اچھا ایسا کرو کہ 60 دن کے روزے رکھ دو۔ یا رسول اللہ اتنی بھی سخت میرے اندر نہیں ہے کہ میں 60 دن کے روزے رکھ سکوں۔ فرمایا اچھا پھر ایسا کرو کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ وہ عرض کی یا رسول اللہ خود اپنے کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب حضور نے اسے ڈانٹا نہیں، حضور نے بھگایا نہیں، دھتکارا نہیں، جاؤ مسجد میں بیٹھو اللہ اللہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو معاف فرمائے گا، نہیں، کیونکہ رب فرما چکا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ محبوب یہ منگتے آتے ہیں، اپنی جان پہ ظلم کرنے والے آتے ہیں، اے محبوب جب یہ تیرے پاس آئے نا، انہیں جھڑکنا نہیں، انہیں ڈانٹنا نہیں، انہیں بھگانا نہیں۔ اے محبوب اگر تو نے انہیں بھگا دیا، تو نے جھڑک دیا، ان کے پاس کون سا ٹھکانہ ہے جہاں پہ جا کے اپنی بخشش کروا سکے؟ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اتنے میں ایک صحابی رسول کھجوروں سے بھرا ہوا ٹوکرا لے کے حاضر ہوئے۔ حضور نے فرمایا کہاں ہے وہ شخص جو یہ کہتا تھا میں ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا؟ نوجوان کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ میں ہوں۔ اب دیکھو اس دور میں غلاموں کا تو اب دور نہیں ہے، ہم جتنے بیٹھے ہیں قیامت تک کا یہ سلسلہ غلاموں کا دور آئے گا تو پھر وہ شرط دوبارہ لاگو ہو جائے گی کہ غلام آزاد کرے۔ اب جو ہے 60 دن کے روزے رکھے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا کہاں ہے وہ شخص جو یہ کہتا تھا میں ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا؟ وہ کھڑا ہو گیا۔ اب حضور نے اس کے لیے بالکل نیا قانون بنایا، حکم نافذ ہے تیرا، خانہ تیرا، سیف تیری، دم میں جو چاہے کرے، دور ہے شاہ تیرا۔ ایک مولوی صاحب کا میں ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے حضور قانون بنا ہی نہیں سکتے، حضور کو اختیار ہی نہیں ہے۔ مولوی صاحب ساری زندگی تمہاری ام حسان کے برقعے سیتے میں گزر گئی، لال مسجد سے تم وہی تو برقع پہن کر کے بھاگے تھے، پیچھے اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھ کے ویڈیو کلپ ڈالتے ہو سوشل میڈیا پر کہ حضور کو اختیار ہی نہیں۔ بے وقوف ہو تم، کاش کہ وہ کبھی موٹی موٹی کتابیں کھول کے ہی پڑھ لیتے، تمہیں پتہ چل جاتا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کیا اختیارات دیے ہیں۔ ایک شخص حاضر خدمت ہوا، یا رسول اللہ اسلام قبول کروں گا لیکن شرط ہے 3 وقت کی نماز نہیں پڑھوں گا، صرف 2 وقت کی پڑھوں گا۔ فرمایا جا ہم نے تیرا اسلام قبول کر لیا۔ اب یہیں پر دیکھو حضور نے اس کے لیے نیا قانون بنایا، فرمایا یہ کھجوریں لے جا، اپنے علاقے کے غریبوں میں بانٹ دے، میں مصطفیٰ وعدہ کرتا ہوں کہ صدقہ ادا ہو جائے گا۔ اچھا وہ نوجوان بھی جانتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اپنے علاقے میں سب سے غریب ہوں میں۔ راوی فرماتے جب اس نے یہ بات کہی نا تو حضور مسکرائے، فرمایا اچھا یہ بات ہے، اب ایک اور قانون، فرمایا اب وہ خود کھائے، بیوی بچوں کو کھلا دے، میں مصطفیٰ وعدہ کرتا ہوں کہ صدقہ ادا ہو جائے گا۔ محبت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبت اگر احسان کی وجہ سے ہوتی ہے تو ماننا پڑے گا مسلمانوں اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت کی حقدار پیارے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ میں نے آپ سے کہا کہ محبت کی چوتھی وجہ قربت ہے۔ 2 دوست ہیں، دونوں میں محبت ہے، قربت کی وجہ سے ہے۔ ماں بیٹے میں جو محبت ہے قربت کی وجہ سے ہے، آؤ اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بچپن میں اغوا ہو گئے تھے، 8 سال کی عمر تھی، بکتے بکتے مکے آ گئے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا۔ حضور علیہ السلام کا نکاح جب خدیجہ الکبریٰ سے ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
تو حضرت خدیجہ نے توفتاً حضور کی بارگاہ میں زید ابن حارثہ کو پیش کر دیا۔ اب یہ زید ابن حارثہ کی قسمت تھی، چھوٹے سے بڑے ہو گئے تو حضور کو دیکھتے ہوئے حضور کی عبادت دیکھی، حضور کا انداز زندگی دیکھا، حضور کا انداز تقاتب دیکھا، حضور کریم علیہ السلام کا اخلاق دیکھا، اسی سائے میں بڑے ہوئے، اب بالکل جوان ہو گئے۔ کہتے ہیں بعض نے لکھا کہ کعبے کا ایک دن طواف کر رہے تھے، ان کے قبیلے کے افراد وہاں پہنچے ہوئے تھے، ان کی نظر زید پہ جب پڑی تو ٹھہر گئی۔ عربی زبان کا ایک مقولہ ہے جس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ بیٹا جو ہوتا ہے یہ باپ کا راز ہوتا ہے۔ بیٹے کی چلک پھرک کو دیکھ کر، اس کے چہرے کے نقوش کو دیکھ کر، اس کی آواز کو سن کر لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ اب جب چہرے کے نقوش دیکھے تو سمجھ گئے یہ تو حارثہ کا بیٹا ہے۔ اپنے علاقے میں پہنچے، جا کر کے بتایا حارثہ تمہارا بچہ جو بچپن میں اغوا ہو گیا تھا نا وہ حضور کی خدمت میں ہے۔ اب ماں باپ کو چین کہاں ہے، رشتہ دار، والد، چچا، یہ سب حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا بیٹا زید بچپن میں اغوا ہو گیا تھا، اب آپ کی بارگاہ میں ہے، بڑا ہو گیا ہے، ہم لینے آئے ہیں، جتنا آپ جو گویا آفر کرنا چاہیں آپ کریں، آپ کو پیسہ چاہیے، سونا چاندی چاہیے، ہم آپ کو دیں گے۔ حضور مسکرائے، فرمایا میں مصطفیٰ اگر پہاڑ پہ ٹھوکر مار دوں نا اللہ اس کو سونے چاندی میں تبدیل فرمائے۔ زید آئے نا تم مجھ سے پوچھ لینا، بس وہ تم لوگوں کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے یا نہیں۔ اگر جانے کے لیے تیار ہے تو حضور نے گویا فرمایا مفت لے جاؤ، اگر جانے کے لیے تیار نہیں ہے تو چھوڑ جاؤ۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ایسا کون سا بچہ ہوگا جسے اپنی ماں سے محبت نہ ہو، بہنوں سے محبت نہ ہو۔ گفتگو چل رہی تھی، زید آ گئے۔ حضور نے فرمایا زید یہ تمہارے والد، یہ تمہارے چچا، یہ تمہیں لینے آئے ہیں۔ زید کے والد نے بتایا ہاں بیٹا تم بچپن میں اغوا ہو گئے تھے، ایسا ایسا معاملہ۔ زید اپنے والد سے گلے مل کے روئے، رشتہ داروں سے گلے مل کے روئے۔ لوگوں محبت رسول ایک ایسی چیز ہے کہ خون کے رشتے بھی فیل ہو جاتے ہیں اور یہ رشتے سارے رشتوں پر غالب آ جاتے ہیں۔ زید کے والد کہنے لگے بیٹا دیکھو تمہارے آقا کتنے کریم ہیں، یہ کہتے ہیں کہ زید جانے کے لیے تیار ہو جائے تو مفت لے جاؤ۔ اے زید کیا تم اپنی ماں کو نہیں دیکھو گے، اپنی بہنوں کو نہیں دیکھو گے، اپنے بھائیوں کو، اپنی زمین، اپنا آسمان نہیں دیکھو گے؟ چلو نا زید ہمارے ساتھ چلو۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم ایمان ہو تو ایسا ہو، حضور سے عشق اور حضور سے محبت ہو تو ایسی ہو۔ عرض کی ابا جان میں دنیا چھوڑ سکتا اپنے آقا کو نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ چلے جائیں، سب چلے جاؤ، میں سب چھوڑ سکتا اپنے آقا کو نہیں چھوڑوں گا۔ والد روتے روتے، رشتہ دار سب چلے گئے۔ حضور نے زید کا ہاتھ پکڑا، کعبہ شریف کے پاس آئے، فرمایا ایک اہم اعلان ہے۔ سارے لوگ جمع ہو گئے، صحابہ کرام کی ایک کثیر تعداد۔ یا رسول اللہ کیا اعلان ہے؟ فرمایا آج سے پہلے زید میرا غلام تھا اور آج کے بعد زید کو میں نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ غور کیا آپ نے؟ محبت حسن کی وجہ سے ہو، سیرت کی وجہ سے ہو، احسان کی وجہ سے ہو یا قربت کی وجہ سے ہو، سب سے زیادہ محبت ہمیں حضور سے کرنی ہے، ہر حال میں حضور سے محبت کرنی ہے۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ دیکھو رات بستر پہ جب سونے کے لیے لیٹو نا، اندھیرے میں میری یہ بات سوچنا، مجھے بتاؤ آج ہم سے ہماری ماں محبت کرتی ہے یا نہیں؟ ماں کی محبت کو تو لوگ ممتا کہتے ہیں نا۔ والد، بھائی، بہنیں، بیوی، بچے سب ہم سے محبت کرتے ہیں یا نہیں؟ لیکن سوچو روح اگر جسم سے پرواز کر جائے اور ہمارے جسم پر اگر موت طاری ہو جائے تو ہم سے محبت کرنے والی ہماری ماں کیا کل ہمارے ساتھ قبر میں لیٹے گی؟ بولو بابا سے بولن۔ والد، بھائی،
رشتہ دار، دوست و احباب، یہ زیادہ سے زیادہ ساتھ دیں گے تو دفنانے تک قبر بند ہو جائے گی۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ حضور سے محبت کرو، اس لیے کہ جہاں قبر بند کر کے سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، وہیں قبر چمکانے آمنہ کے لال جلوہ گر ہو جاتے ہیں۔ ارے وہ تاریکی، وہ تنگی قبر کی جسے سن کے میری حالت بری تھی، لیکن اس قبر نے مجھے دی تسلی، وہاں دیدار مصطفیٰ کا ہوگا۔ اور سرکار قبر میں آئے تو میں قدموں میں گروں، فرشتے مجھے اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اے فرشتو اب میں اس پائے ناز سے کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہدیہ درود سلام پیش کیجیے گا، کوئی لفظ خاموش نہ رہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جرت و طاقت ہم نے پائی، جرت و طاقت ہم نے پائی، ہم ہے محمد کے شیدائی۔ جرت و طاقت ہم نے پائی، ہم ہے محمد کے شیدائی۔ سیکھ نہیں ہم نے بس پائی، سیکھ نہیں ہم نے بس پائی، ہم نے محمد کے شیدائی۔ فدا کا یا رسول اللہ، فدا کا یا حبیب اللہ، فدا کا یا رسول اللہ، فدا کا یا حبیب اللہ۔ جرت و طاقت ہم نے پائی، ہم گئے محمد کے شیدائی۔ سر کٹتا ہے تو کٹ جائے، جان لٹتی ہے تو لٹ جائے۔ سر کٹتا ہے تو کٹ جائے، جان لٹتی ہے تو لٹ جائے۔ ان پہ لٹائے ساری کمائی، ان پہ لٹائے ساری کمائی، ہم گئے محمد کے شیدائی۔ سیکھ نہیں ہم نے پس پائی، سیکھ نہیں ہم نے پس پائی، ہم نے محمد کے شیدائی۔ فدا کا یا رسول اللہ، فدا کا یا حبیب اللہ، فدا کا یا رسول اللہ، فدا کا یا حبیب اللہ۔ جرت و طاقت ہم نے پائی، ہم گئے محمد کے شیدائی۔ خاک بنا دیں گے ہم ان کو، خاک بنائیں گے جو ان کے، خاک بنا دیں گے ہم ان کو، خاک بنائیں گے جو ان کے، ان کی کریں گے ہم رسوائی، ان کی کریں گے ہم رسوائی، ہم گئے محمد کے شیدائی۔ سیکھ نہیں ہم نے پس پائی، سیکھ نہیں ہم نے پس پائی، ہم نے محمد کے شیدائی۔ فدا کا یا رسول اللہ، فدا کا یا حبیب اللہ، فدا کا یا رسول اللہ، فدا کا یا حبیب اللہ۔ جرت و طاقت ہم نے پائی، ہم گئے محمد کے
شیدا میرا تو سب کچھ آپ پر قربانیاں رسول اللہ میرا تو سب کچھ آپ پر قربانیاں رسول اللہ میرا تو سب کچھ آپ پر قربانیاں رسول اللہ جرأت و طاقت ہم نے پائی ہم نے محمد کے شیدائی